بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام دشمن ممالک اور طاقتیں کسی اسلامی ملک یا اہم خطے پر قبضہ کرنے اور وہاں کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اور سازشیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طریقہ اور سازش یہ ہو سکتی ہے کہ فوجی اور سیاسی تسلط۔ فوجی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، براہ راست فوجی مداخلت کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہلاکت، تباہی اور نقل مکانی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی اسلامی ممالک کے ساتھ ایسا ہوا ہے اب تک۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پراکسی جنگیں، علاقائی یا داخلی گروہوں کی حمایت کرنا تاکہ وہ آپس میں لڑیں اور ملک کو کمزور کریں۔ ایک اور طریقہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ ہے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا، حکومت مخالف عناصر کی حمایت کرنا، سازشیں رچنا اور انتخابات میں مداخلت کرنا تاکہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جو قابض ملک کے مفادات کا تحفظ کریں۔ یہ ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور تبدیلی یا ایک اور طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ہے معاشی پابندیاں، سخت معاشی پابندیاں عائد کرنا جس کے ملک کی معیشت تباہ ہو جائے، لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور وہ مایوسی کا شکار ہو جائیں، جس سے ہم وہ بخوبی آگاہ ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک اور طریقہ جو کہ وہ اپنا سکتے ہیں وہ ہے بین الاقوامی تنہائی، سفارتی دباؤ ڈال کر اور بین الاقوامی اداروں میں اثر و رسوخ استعمال کر کے اسلامی ملک کو دنیا سے الگ تھلگ کر دینا۔ اب تک پاکستان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے، لیکن کئی اسلامی ممالک آپ ان کے نام لے سکتے ہیں کہ جن کو مکمل طور پر وہ تنہا کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر تمام تر دباؤ اور ان کے اوپر وہ الگ الگ طرح کے وہ یلغار ہے۔ اب ایک اور طریقہ بھی آپ سن سکتے ہیں، وہ ہے ثقافتی اور فکری یلغار، تعلیمی نظام پر جسے مثلا اثر انداز ہونا، نصاب میں تبدیلی کرنا، اہم جیسے اپنی ثقافت اور اقدار کو فروغ دینا، یعنی جو قابض ملک ہے یا دشمن ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی اقدار اور ثقافت کو وہ فروغ دیتے ہیں اور اسلامی شناخت کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ اگر دیکھیں، اس پر غور کریں تو 100% وہ ہمارے ملک پر لاگو ہے۔ آج ہماری نئی نسلیں وہ اپنی ثقافت اور اسلامی شناخت سے وہ نفرت کرتے ہیں اور اس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں کی طرف وہ جانے لگ گئے ہیں، کہ کس وجہ سے؟ یہی تعلیمی نصاب اور تعلیمی اداروں کی وجہ سے۔ ایک اور طریقہ وہ میڈیا کا استعمال ہے، خطرناک استعمال میڈیا کا، پروپیگنڈا پھیلانا، اسلامی اقدار کو وہ نشانہ بنانا اور اپنی مرضی کے مطابق رائے عامہ تیار کرنا۔ یہ طریقہ بھی آپ دیکھیں گے، اس پر غور کریں گے تو 100% وہ لاگو ہے آپ کے اور میرے ملک میں۔ ایک اور طریقہ، خطرناک سازش آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے مذہبی اقدار کو مسخ کرنا، ایسے مذہبی رہنماؤں اور تنظیموں کی حمایت کرنا کہ جو اسلام کی غلط تشریح پیش کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کئی عجیب و غریب شخصیات موجود ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر، کہ جن کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے کہ وہ راتوں رات وہ ملینز میں چلے جاتے ہیں اور ان کے وہ ملینز میں فالوور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ جو اسلام کی اور اسلامی اخلاق اور اخلاقیات کی وہ غلط تشریح پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں سازش، وہ ہے تفریحی صنعت پر قبضہ، ایسی تفریحات کو فروغ دینا کہ جو اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہوں اور نوجوان نسل کو اپنی ثقافت سے دور کریں۔ دیکھیں کہ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں اس لیے شارٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس پر خود غور کریں۔ ایک اور خطرناک سازش وہ ہے لسانی یلغار، اپنی زبان کو مسلط کرنا، جیسے کہ آج کل اگر کوئی ایک لفظ انگریزی کا بولتا ہے تو وہ سب وہ اش کرتا ہے کہ کیا بات ہے، اس کو انگریزی آتی ہے، ان کو انگلش آتی ہے، یعنی اپنی مقامی زبانوں کو وہ کم اہمیت دے کر دوسری زبان کو مسلط کرنا، اس کے اوپر تسلط اس کا یا اس کو اہمیت دینا، جس سے ثقافتی شناخت کمزور ہو سکتی ہے۔ آج ہم سب انگریزوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور اپنی قومی اور مادری زبان سے وہ نفرت کرنے لگے ہیں، ہم اور ہماری نسلیں۔ اچھا، ایک اور سازش معاشرتی بگاڑ، جیسے فرقہ واریت کو ہوا دینا، سب سے خطرناک بیماری یا سازش آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اب تک سب سے زیادہ کامیاب رہے ہیں اسلام دشمن عناصر۔ مختلف مذہبی اور نسلی گروہوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دینا تاکہ وہ آپس میں لڑیں اور معاشرہ کمزور ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقائد کو لے کر اور کمزور احادیث کو لے کر شیعہ سنی کے جتنے مسائل یہاں پر کھڑے کیے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک وہ بدترین تنزلی کی طرف وہ رواں دوا ہے۔ اور یہ جو خطرناک سازش ہیں وہ اب تک تھم نہیں سکے ہیں۔ اگرچہ علماء جو اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اس پر وہ کام کر رہے ہیں، اللہ کریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور ہمارا ملک وہ اس سازش سے باہر آ جائے۔ ایک اور خطرناک سازش کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاندانی نظام کو نشانہ بنانا، ایسی پالیسیاں اور قوانین نافذ کرنا جو خاندانی ڈھانچے کو کمزور کریں اور انفرادی آزادی کو فروغ دیں۔
یہ خطرناک جو ہے وہ ایک بیماری ہو سکتی ہے۔ ایک اور سازش آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا ایک خطرناک دشمن کا جو ہے وہ ان کے نشانے پر ہمارے نوجوان نسلیں ہیں کہ جن کو بے راہ روی پر ڈال کر ان کو منشیات، فحاشی اور دیگر غیر اخلاقی سرگرمیوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال کر، تاکہ نوجوان اپنے اقدار اور مذہب سے جو ہے وہ دور ہو جائیں اور متنفر ہو جائیں۔ اس طرح سے صحت اور تعلیم کے نظام کو جو ہے وہ تباہ کرنا بھی ایک اس میں سازش میں شامل ہے۔ جان بوجھ کر صحت اور تعلیم کی سہولیات کو کمزور کرنا تاکہ لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر جو ہے وہ کمزور ہوں، وہ کچھ بول نہ سکے، ان کے اندر ہمت حوصلہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے نسلی صفائی، منظم طریقے سے کسی خاص نسلی یا مذہبی گروہ کو قتل کرنا یا انہیں ان کے جو ہے وہ آبائی علاقوں سے بے دخل کرنا، یہ اب ہمارے ملک میں کئی دفعہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور کئی خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر موجود نسلوں کو جو ہے وہ اس خطے سے دور کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے بات بہت شارٹ کر کے آپ تک پیش کیا ہے، باقی اس پر غور کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے۔ اس پر غور فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ محض چند طریقے ہیں جو ایک غیر اسلامی ملک یا ممالک دشمن، اسلام دشمن ممالک جو ہے وہ کسی اسلامی ملک پر قبضہ کرنے یا وہاں کے کسی خطے پر جو ہے وہ قبضہ کرنے اور وہاں کے نسلوں کو برباد کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ان حربوں کا مقصد نہ صرف سیاسی اور معاشی تسلط حاصل کرنا ہوتا ہے، بلکہ اسلامی شناخت، ثقافت اور اقدار کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کل گلگت بلتستان پر یہ سارے طریقے جو ہے وہ لاگو کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ دشمن کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک اور اس کا اہم ترین خطہ گلگت بلتستان کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ظالموں اور قابضوں کے شر سے انشاءاللہ بچائے رکھیں اور انہیں برباد کریں۔ آمین۔